السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اب ان آیات کے اندر اللہ دوسرا پہلو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا پہلو تھا ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہمیشہ اچھائی کا کام کیا، اچھائی کا درس دیا، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے لوگوں کے حق کی بات کرتے تھے اور تصدیق کرتے تھے تو سچی بات کی۔ لیکن یہ دوسرا گروہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کا اختتام کیا ہوگا اور بدلے میں ملنے والی سزائیں کیسی ہوگی، اس کا تعین کر دیا گیا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جو بخل کرتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، بخیل بھی ہے، دیوس، کنجوس، اور واستغنیٰ، وہ دین کے معاملے کے اندر بے پرواہ ہو جاتا ہے، دین کی فکر ہی نہیں کرتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ جو انسان اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں سنوارتا، گویا وہ کل اپنے لیے جہنم کا راستہ پاتا ہے، وہ اپنے لیے کل سختی پاتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ کیسی بات کو جھٹلاتا ہے؟ اچھی بات کو، اچھی بات کی نفی کر دیتا ہے، نہیں تسلیم کرتا، نہیں مانتا، بلکہ اس کے ذہن کے اندر ہمہ وقت طرح طرح کے خیالات، وسوسے، اشکالات، ابہامات گردش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی راستہ دکھلاتے ہیں، لیکن راستہ کون سا؟ پہلے کیا تھا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، آسانی والے راستے کے لیے، اور آہستہ آہستہ۔ لیکن اس کے لیے کیا؟ بڑے سخت الفاظ ہیں ایسے آدمی کے لیے، ایسے بدبخت کے لیے جس نے ساری زندگی دین کے منہج کو نہیں سمجھا، جس نے ساری زندگی دنیا کے اندر اپنی بعثت کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی راستہ دکھلاتے ہیں مگر تنگی کا۔ اور جس کے بارے میں اللہ تنگی کے الفاظ استعمال کر دے، ساری کائنات میں مل جائے، تو اس کے لیے آسانی والے معاملات کہیں سے بھی تلاش نہیں کر سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اسے فائدہ نہیں دے گا اس کا مال، اِذَا تَرَدَّىٰ، جب گہرائی کے اندر پھینکا جائے گا، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ اِذَا تَرَدَّىٰ، جب اللہ تعالیٰ بلندی سے اٹھائیں گے، گہرائیوں کے اندر پھینک دیں گے، جب گڑھے کے اندر گر رہا ہوگا، اور پھر انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود واپس نہیں پلٹ سکتا ہوگا، اللہ فرمائے ہم ایسی صورت لے آئیں گے کہ مر رہا ہوگا لیکن پھر بھی اس کے لیے کوئی شفا نہیں ہوگی کائنات کے اندر، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بلانا چاہے گا کائنات کے اندر، کوئی آج مل جائے اسے دم کرنے والا، آج مل جائے اسے بیماری سے صحت کی طرف واپس لے کے آنے والا، یہ ICU کے اندر داخل ہونے والا، وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹا ہوا، ڈاکٹر پمپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پاؤں دباتا ہے تو دوسرا سینے پہ بیٹھ کے پمپ کر رہا ہوتا ہے، تیسرے نے اس کے ناک کے اوپر آکسیجن لگائی ہوتی ہے، کائنات اللہ اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں، وہی ہوا جو فری کے اندر سانس کے لیے استعمال کرتا تھا لیکن قیمت کا نہیں پتا تھا، آج اسے مصنوعی لینا پڑ رہی ہے، ہزاروں روپے بھی خرچ کرتا ہے لیکن زندگی کی طرف اسے واپس نہیں لے کے آتی۔ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے کائنات کے اندر۔
اللہ فرماتے جب ہم دنیا تنگ کرتے ہیں نا پھر ساری کائنات مل جائے اس کے لیے آسانیوں والے راستے نہیں نکال سکتے. اتنی سی اس کی حقیقت ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی. اللہ فرماتے ہمارا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا. للہدی کا معنی یہاں ہدایت نہیں ہے. خدا کا معنی راستہ دکھلانا، اور جس نے دیکھ لیا اس کے لیے ہدایت ہے. اور دیکھا بھی کیسے؟ دل کی نگاہ سے دنیا ہی بدل گئی. دل کی نگاہ سے دیکھا، ساری زندگی سیاہ کاریوں میں، تباہ کاریوں میں، نحوست میں، پلیدگی میں، نجاست میں، گناہوں میں، اس کی دلدل میں گزار رہا تھا. لیکن اچانک زندگی پلٹی. کیوں؟ یہ اندر کی دنیا ہی بدل گئی. اس نے کہا اختتام تو کچھ اور تھا، میں کسی اور کی چاہت کو دل میں لیتا ہوا اتنے سال ضائع کر چکا ہوں، اب جو بچے ہیں میں ان کو قیمتی بنا لوں. اور پھر قیمتی بن جاتے ہیں یقیناً. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اللہ فرماتے ہمارے لیے ہی آخرت ہے، اور ہمارے لیے اس سے پہلے اولا. آخرت سے پہلے کیا ہے؟ دنیا. اور بھائی جس کی دنیا گئی اس کے لیے آخرت شروع ہے. وہ چاہے قبر کا مرحلہ جسے عالم برزخ بولتے ہیں، چاہے وہ اس کے بعد روز محشر کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ، حساب و کتاب کا معاملہ. جس کی آنکھیں بند ہو گئی اس کے لیے قیامت ہی قیامت، اس کے لیے سختیاں ہی سختیاں، حساب و کتاب کے معاملے. وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ہمارے لیے آخرت اور ہمارے ہی لیے اس سے پہلے والا معاملہ. دنیا کس کی؟ رب کی. کل قیامت کا دن کس کا ہوگا؟ رب کا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اللہ فرماتے میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جو شعلے مارنے والی ہے. انذرتکم، ڈرانے والا اللہ. اور پھر ابھی قاری صاحب سورۃ نبا کی آخری آیت کے اندر کچھ پڑھ رہے تھے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. ہم تمہیں بڑے قریبی عذاب سے ڈراتے ہیں، اتنا قریبی کہ آنکھیں بند ہو تو تم پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤ گے. انبیاء کا کام ایک ہی تھا، ڈرانا، ہدایت دینا نہیں. لیکن انسان ڈرتا ہی نہیں ہے، اس کا دل دہلتا ہی نہیں ہے. وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. تلظّیٰ اس آگ کو کہتے ہیں جو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. یہ اس آدمی کو پکارے گی جو منہ پھیر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا، یہ اسے بھاگنے کی مہلت اور موقع نہیں دے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا اسے دوبارہ موقع مل جائے. لا اصلاح الا الاشقى. نہیں اس میں داخل ہوگا مگر بدبخت انسان. اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کے یہ دل کی جو سختی ہیں ان کو نرم کر دے، اسے موم کر دے. ورنہ کل آپ کے ساتھ نرمی والے معاملے نہیں ہونے والے اگر اس دنیا کے اندر ہم نے کسی کے ساتھ نرمی والے معاملے نہ کیے. رمضان جگانے آیا ہے، رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے. غفلت میں پڑے انسان کو یہ پیغام سنانے آیا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، عقبہ سے محبت رکھنے سے. عقبہ کہتے ہیں بعد والی آنے والی چیز. عقبہ انجام کے لحاظ سے اچھی، ملتا ہے خدا بس ایسے ہی. یہ بات بتانے آیا ہے کر دل سے محبت عقبہ سے، بے رغبت ہو جا دنیا سے. جو دل میں بسی ہے سالوں سے وہ طمع اور ہرس مٹانے آیا ہے. اللہ ہماری لالچ بھی ختم کر دے، ہرس بھی ختم کر دے، اور دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے حریص بنا دے. آخرت کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر آنے کے لیے. پھر دیکھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے ہم لوگ انشاءاللہ مصداق بن جائیں گے. اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، اللہ دنیا کے بعد آنے والی آخرت بھی اچھی
تباہی کر دے گا. ما اجمل الدین والدنیا اذا اجتمع واقبح الکفر بالرجل والافلاس. اس شعر کا ترجمہ تفصیلی انشاءاللہ کل کی مجلس جو ہماری آخری ہوگی، چند آیات باقی ہیں، رہی زندگی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.